ریسپٹس آتی ہیں اس کے مطابق اللہ اس سے بڑھ کر چونکہ پیسہ ہم نے اکٹھا کر لیا ہے تو 30 ارب روپیہ اس سے بڑھ کر بجٹ سے اپنی ڈیولپمنٹ اسکیمز کو بھی ہم اس رواں سال میں دے رہے ہیں جو شروع ہے اس وقت. ہمارے اوپر جب ہم نے حکومت سنبھالی تو 752 ارب روپے کا قرضہ تھا اور ہم نے 1 روپیہ قرضہ بھی نہیں لیا اور 50 ارب روپے قرضہ اتارا بھی ہے اس صوبے کی عوام کے اوپر جو قرضہ ڈالا گیا تھا. ساتھ ساتھ پہلی دفعہ ہم نے عمران خان کے ویژن کے مطابق کہ ایک خوددار خود مختار قوم جو ہے وہ کبھی قرضدار نہیں ہوتی تو ہم نے 30 ارب روپے سے جو شروع کیا ہے اپنا ایک ہم نے انڈومنٹ کا ایک ٹیپٹ فنڈ جو ہے بنایا ہے جس میں 30 ارب روپے ہم ڈال چکے ہیں اور انشاءاللہ اس کو ہم اسی سال 50 ارب تک لے کے جائیں گے اور اوورآل ہم نے اس کو 150 ارب تک لے کر جانا ہے. اس کے علاوہ الحمدللہ ہم نے صوبے میں ان پروجیکٹس پر فوکس کیا کہ جن پروجیکٹ سے صوبے کے اندر صوبے کی جو وہ پوٹینشیل ایریاز ہیں جہاں سے ریونیو آتی ہے ان کے اوپر ہم انویسٹ کریں. اس پہ ہمارا کام شروع ہے. ہمارے پاس ایک ہائیڈل کا جو ہے نیٹ ہائیڈل کا بہت بڑا ہمارے پاس ایک پوٹینشیل ہے. اس کے اوپر ہمارا جو کام ابھی شروع ہے مجھے انشاءاللہ پورا امید اور یقین ہے کہ 2028 تک ہم 500 میگا واٹ بجلی اپنی تیار کریں گے. اور ٹرانسمیشن لائن ہمارے پاس نہیں ہے اس کے اوپر ہم نے کام شروع کر دیا. 18 ارب سے کام شروع ہو گیا ہے. تقریباً 157 بلین کی یہ انویسٹمنٹ ہے اور اگر یہاں پہ ہماری یہ بجلی تیار انشاءاللہ ہو جائے گی ساتھ میں ہماری یہ لائن بچ جائے گی تو ہم جب انڈسٹری کو سستی بجلی دیں گے تو ایک تو صوبے کا بہت زیادہ ریونیو بھی بڑھے گا اور ساتھ میں ایک انشاءاللہ کے پی جو ہے انڈسٹریل ہب بن جائے گا اور انشاءاللہ اس سے روزگار بھی آئے گا اور ریونیوز بھی آئیں گے. ہم نے اپنے تمام پروجیکٹس کے اندر اس پیسے کے آنے کے بعد الحمدللہ جو اضافہ کیا ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے دیکھا پچھلا ماہ رمضان اور یہ ماہ رمضان 20 ارب روپے ہم نے عوام کے اندر رمضان پیکیج کے حوالے سے جو ہے ہم بانٹ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی ہمارے اسکالرشپ سے مختلف ان سب کو ہم نے ڈبل کیا. ہمارے جتنے بھی ایلیمنٹری میں ہمارے جتنے بھی اسٹائپنڈ تھے بچوں اور بچیوں کو ان کو ہم نے ڈبل کیا. اس کے علاوہ ہمارا جو زکوٰۃ دی جاتی تھی 12,000 روپے اس کو بڑھا کے ہم نے 25,000 کیا. جو ہمارا جہیز فنڈ تھا 25,000 روپیہ ایک بچی کے لیے جو بہت کم تھا نہ ہونے کے برابر تھا اس کو ہم نے 2 لاکھ کیا. اور اسی طرح ہر چیز کو ہم نے بڑھایا اور اپنے جو ہمارے وہ سیکٹرز جن کے اندر خسارے ہو رہے تھے ان کے اندر ہم نے اب ان کو انڈومنٹ فنڈ دینا شروع کر دیا تاکہ انہی سے پیسہ آتا رہے اور انہی پیسوں سے ہم بجائے گرانٹ دیں بار بار اور پیسہ ضائع ہو عوام کے ٹیکس کا پیسہ تو اپنے انڈومنٹ فنڈ سے پیسہ بھی محفوظ رہے اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اندر وہ ادارے جو ہیں اپنے پاؤں پر بھی انہیں کھڑے کرنے ہیں. تو اس میں بھی ہم نے تقریباً ہر اس سیکٹر کے اندر 2 ارب 4 ارب ڈالنا شروع کر دی ہیں جن میں یونیورسٹیز ہیں جن میں واسات ہیں جن میں ٹی ایم ایز ہیں اور انشاءاللہ ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ اس سال دسمبر تک ہم انشاءاللہ ان تمام کو اس انڈومنٹ فنڈ کے ذریعے خود مختار کر دیں گے اور وہ کم از کم ہمارا گرانٹ کا پیسہ ضائع نہیں ہوگا. اسی پیسے کو سیف رکھ کے ان کے جو لائبلٹیز ہیں اسی سے اپنی وہ پوری کریں گے اور پھر پاؤں پہ بھی کھڑے ہوں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس پوٹینشیلز ہیں جس میں مائننگ ہے وہ ایک بڑا پوٹینشیل ہے. اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پچھلے پاکستان بننے سے لے کے اب تک مائننگ میں انلیگل پیسل گولڈ کی مائننگ ہو رہی تھی اور اس میں حصے ہی لوگ لے رہے ہوں گے ظاہری بات ہے. تو ہم نے اس پہ سے صرف 4 سائٹس کو ہم نے جب اوپن آکشن کیا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے تو اس سے ہمیں 5 ارب روپے آیا ہے اور انشاءاللہ ہمارے پاس اور اس طرح کی بہت سائٹس ہیں جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ پیسہ ہم نے ٹیکس لگا کے حاصل نہیں کیا یا کوئی یہاں پر تھا. یہ آپ خود اندازہ لگا لیں لیکن اب وہ سارا پیسہ اکٹھا کر کے ہم سرکار کے خزانے کی جیب میں لے کے آئے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے. اور اس میں اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں تو اور بھی چھوٹی چھوٹی بہت چیزیں ہیں لیکن ایک میں نے آپ کو پرفارمنس کے لحاظ اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں تو اور بھی چھوٹی چھوٹی بہت چیزیں ہیں لیکن ایک میں نے آپ کو پرفارمنس کے لحاظ سے میں نے بتا دی ہے آپ کو کہ یہ ہے پختونخوا کی حکومت کی پرفارمنس. اور کوئی بھی اسے اگر ایویلویٹ کرنا چاہتا ہے اپنی پرفارمنس کو کوئی مناظرہ کرنا چاہتا ہے اس کے اوپر یا جو میں فگر بتا رہا ہوں اس میں اگر میں کوئی غلط بیانی کر رہا ہوں تو اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے. اور ہم نے اس میں اپنی جو بک شائع کی ہے اپنی پرفارمنس کی 1 ایئر بک اس میں بھی ہم نے یہ انشور کیا ہے کہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے ہم وہی لکھیں گے جو ہم نے کیا ہے. ہم اوروں کے کاموں پر بھی تختیاں لگانے والوں میں نہیں ہیں. اگر میں اس ڈیٹیل میں جاؤں تو وہ ایک بہت لمبی ڈیٹیل ہے. ہمارے ایسے پروجیکٹس کہ پچھلے 10 سال 9 سال سے وہ شروع تھے اور کمپلیٹ ہونا تھا 2018 میں کمپلیٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس سے جو ریٹس کا ایکسلیشن ہوا ہے اور اس سے جو نقصان ہوا ہے وہ اس کے علاوہ ہے لیکن اس سے جو فائدہ نہیں ہو رہا تو وہ اس کے علاوہ ہے. تو ہم نے ایسے بہت سے پروجیکٹ اپنے ڈیو فار کمپلیشن میں ڈال کے کمپلیٹ کر لی ہیں. مزید بھی ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں. میں ایک سمپل مثال لیتا ہوں
2014 से मानसेरा में हमारा एक हाइडल प्रोजेक्ट शुरू था, 18 में मुकम्मल होना था। जब हम आए तो कुछ भी नहीं हो रहा था, हमने उसको मुकम्मल भी कर लिया और पिछले 2 हफ्ते पहले हमने एग्रीमेंट भी कर लिया और उस 10 मेगावाट से हमें 44 करोड़ रुपये सालाना भी आएगा और जाहिर बात है पाकिस्तान को फ़ायदा भी होगा। फॉलोड बाय 2 महीने में और भी 2 हैं तकरीबन 50 मेगावाट के, वो भी हम इंशाल्लाह सिस्टम में डालेंगे तो उससे 4 अरब रुपये आएगा। उसमें भी काम तेज़ी से जारी है। तो हम फोकस कर रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो सूबे को पाँव पे खड़ा करें, और ये उसका माशाल्लाह जो रिज़ल्ट है, मैं पूरी टीम का, पूरी अपनी गवर्नमेंट का, अपने पार्लियामेंटेरियंस का कि उन्होंने सपोर्ट किया इस चीज़ को, अपनी कैबिनेट मेंबर्स का और अपनी ज़ाहिर बात है ब्यूरोक्रेसी का, अपने तमाम जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उन सब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उनको खैर तहसीन भी पेश करता हूँ। दूसरा जो इशू हमारा है बड़ा, वो ज़ाहिर बात है दहशतगर्दी, अमन व अमान इस सूबे का। मैं जैसे ही मैंने हैसियत वज़ीर आला अपना ये ओहदा संभाला तो पहले ही हफ्ते में मैंने अपनी जो मेरी ज़ाती इस सूबे में, ज़ाहिर बात है मैं रहा हूँ, इस सूबे का मैं पैदा हुआ हूँ, ये सूबा मेरा सूबा है, तो मुझे सूबे के हालात का अंदाज़ा बखूबी है। तो मैंने बहैसियत चीफ एग्जीक्यूटिव जाकर वहाँ पर इस पर बात की कि आप पहले तो ये बताएं कि ये हालात ख़राब क्यों हुए, ख़राब करने की वजूहात क्या हैं, और वो वजूहात मैंने आइडेंटिफाई की। एक दफ़ा सब के सामने दोबारा मैं करना चाहता हूँ। इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये चीज़ ख़त्म हो चुकी थी। आप रिकॉर्ड की बात करूंगा, आप देख लें कितने धमाके हुए, कितने हमले हुए, फोर्सेस पे हुए, खुदकुश हुए, आप वो देख लें 2018 से लेके 2021 के एंड तक जितना भी वो टाइम था आप देख लें उसमें। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पूरी रियासत और तमाम इदारे वो एक पार्टी को ख़त्म करने के चक्कर में पड़ गए और उन्होंने पूरा फोकस कर दिया एक पार्टी के ऊपर, उस पार्टी की लीडरशिप के ऊपर, उनके वर्कर्स के ऊपर, उनके कैंडिडेट्स के ऊपर, और एक पार्टी को ख़त्म करने के ऊपर अब सारी की सारी अपनी उन्होंने स्टेमिना, अपनी सारी कुव्वत वो लगाना शुरू कर दी। तो वो जो उनका काम था वो उनसे रह गया और उसका रिजल्ट ये निकला कि ये चीज़ दोबारा उभरना शुरू हुई और उभरते उभरते आज वो यहाँ तक पहुँची है। लेकिन मैंने डे 1 में इनको कहा कि आप जो यहाँ पे पॉइंट स्कोरिंग करते हैं पॉलिटिकल, ये नहीं करनी चाहिए। पख्तूनख्वा के और बलूचिस्तान के हालात कुछ और हैं। हमारी बॉर्डर्स पर वो इलाका है जिसके अंदर सुपर पावर से कई दहाइयों से जंगें हो रही हैं और सिर्फ जंगें नहीं हुई, शिकस्त दी गई है सुपर पावर्स को। तो उनके हालात को कंपेयर करना विद पंजाब और विद सिंध ठीक नहीं है। अनफर्ज हटाकर बरमला कह रहा हूं कि ये इनकी नाअहली है, जिम्मेदार लोगों की नाअहली है, फेडरल गवर्नमेंट की नाअहली है, इदारों की नाअहली है कि आज ये हालात यहां तक पहुंचे हैं और अब भी इनको होश के नाखून देने चाहिए। अगर अब भी इसी तरह ये बैठ के फैसले वहीं पे बैठे करेंगे और हालात को देखकर आगे नहीं बढ़ेंगे तो हालात मजीद भी ख़राब होंगे। मैंने इनसे कहा कि हमें अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करने चाहिए, इन्होंने मेरे ऊपर तनकीद शुरू कर दी, जबकि मैंने कोई ऐसी अजीब बात नहीं की थी। पूरी दुनिया में मुज़ाकरात से ही मसाइल हल होते हैं। उसके बाद कई महीने गुजरते गए, मैं बात करता रहा, आखिर में आके इन्होंने कहा कि ठीक है आप मुज़ाकरात के लिए आगे पेशकदमी करें और फेडरल गवर्नमेंट को मैंने कहा बोर्ड लेके उनके लोगों को शामिल करके हम करेंगे। उसके बाद हमने उस पर काम किया, हमने जिरगे किए, हमने लोग बुलाए, हमने स्टेक होल्डर्स को बुलाया और हमने पूरी एक पहले छोटी कमेटी बनाई और साथ में हमने फॉलोड बाय भी ये है कि जो यहाँ पे एक्टिविटीज हो रही हैं उसके अंदर बॉर्डर तो पाक, ये है कि जो यहाँ पे एक्टिविटीज हो रही हैं उसके अंदर बॉर्डर तो पाक फौज के पास है, वहाँ से जो लोग अंदर आ जाते हैं पसपा करने के लिए, उस पर हमारी पुलिस का रोज़ाना की बुनियाद पर एक ऐसा किरदार और कुर्बानी है जिस पर मुझे फ़ख्र है। और मैं यहाँ पे बरमला ये कह रहा हूँ कि ऐसी पुलिस जो पख्तूनख्वा के अंदर है, जो इस तरीके से मुकाबला कर रही है, उसके ऊपर किसी का बाहर से बैठे हुए बंदे का, किसी और सूबे में बैठे हुए बंदे का या बंदी का तनकीद करना या पॉइंट स्कोरिंग करना मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। NFC के हवाले से मैंने एजेंडे पे बात की, बार बार की। NFC हमारा हक है, इसको रिवाइज किया जाए। मुझसे उन्होंने वादा किया है, एपेक्स कमेटी के मिनट्स में शामिल है कि उस पर इन्होंने वादा किया कि दोबारा बुलाया भी जाएगा NFC को और उस पर यह एजेंडा डाला भी जाएगा। उससे क्या होगा कि हमारा जो जायज़ हक है कि हमारा जो आबादी बढ़ी और जो हमारा रकबा बढ़ा इस सूबे का मर्ज होने के बाद, जब वो हमें मिलेगा तो तकरीबन वो 250 अरब के लगभग है साल का, तो उससे मैं इस पुलिस की तनख्वाह को बढ़ाऊंगा। उससे मैं अपने सूबे के जो मजीद ऐसे सालाना बुनियादों पे हैं जिनसे
حکومت کا احتجاج ہوگا، یہ احتجاج ہمارے سرکاری ملازمین کا احتجاج ہوگا، اور یہ ہماری عوام کا اپنا حق کے احتجاج ہوگا، اور ہم اس کا حق رکھتے ہیں اور ہم کریں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ پہلے ہی آپ اس کے اوپر اپنا جو وعدہ ہے اس کے مطابق NFC کو بلا لیں۔ ہمارے جو بقایا جات ہیں نیٹ ہائیڈل کے، اس پہ بات چیت جاری ہے، 2000 ارب سے زیادہ بڑھ چکے ہیں وہ۔ اگر پیسے کے پاس نہیں ہیں ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، ہمیں کچھ پیسے وہ دے دیں جو یہ دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ اگر نہیں ہے ان کو دینے پڑیں گے، کیونکہ میں یہ پیسے معاف نہیں کر سکتا۔ میں پریسٹا کی طرح 1680 ارب کو 80 ارب میں معافی نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ پیسہ میرا ہے نہیں، یہ پیسہ میری عوام کا ہے، تو یہ پیسہ پورا ان کو دینا پڑے گا۔ اور جو ہمارے بقایا جات ہیں AIP کے حوالے سے، شرم کا مقام ہے کہ ایسے حالات کے باوجود دہشت گردی بھی پھیل رہی ہے، اور وہاں کی عوام سے جو وعدے کیے گئے تھے AIP کے فیڈرل گورنمنٹ کے، اس میں اب تک 700 ارب دینے تھے، اس 700 ارب میں سے 232 ارب اب تک ایلوکیٹ ہوئے ان 7 سالوں میں، اور اس میں ملے صرف 132 ارب۔ اور جب سے ہماری یہ حکومت آئی ہے 9 مہینے سے ایک ایسی کمیٹی بنا دی گئی ہے کہ وہ جو پیسے ہر مہینے آتے تھے وہ بھی انہوں نے بند کر دی ہے۔ تو ان کی سیریسنس کا اندازہ یہاں سے ہوتا ہے، اور میں نے ان کو بتایا ہوا ہے کہ یہ پیسہ جلدی ریلیز کریں، کیونکہ اس دوران میں ہم نے کام بند نہیں کیا، اپنے پیسوں میں سے ہم وہاں پر بھی پیسہ یہ دے رہے ہیں، لیکن پیسہ انہوں نے دینا ہے، یہ کوئی بھیک نہیں ہے، یہ کوئی خیرات نہیں ہے، یہ وہ حق ہے، آئین کے مطابق حق ہے جو ہمیں ملنا چاہیے، اور ہمارے ساتھ کمیٹڈ ہے یہ۔ تو کمٹمنٹس کو پورا کریں، جب ریاستیں اپنی کمٹمنٹس پوری نہیں کرتی تو عوام میں اعتماد ختم ہوتا ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ عوام کا اعتماد نہیں ہے اس وقت، نہ اپنے اداروں پہ نہ حکومت کے اوپر، اور یہی وجہ ہے کہ اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے چیزیں بدتر ہوتی جا رہی ہیں۔ اپنا اعتماد بحال کریں۔ آپ دیکھیں IMF کا ہم نے ٹارگیٹ اچیو کیا، IMF نے کہا، اس سے کیا ہوا؟ ایک صوبے کی کریڈیبلٹی بنی کہ یہ کریڈیبل صوبہ ہے، یہ صوبہ اپنی جو کمٹمنٹ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ اسی طرح ہم نے جو یہ قرضہ اتارا ہے یہ بھی ہماری کریڈیبلٹی ہے کہ ہم اپنی کریڈیبلٹی بنا رہے ہیں کہ ہم ایسا صوبہ ہیں کہ اگر ہم کوئی قرضہ لیں گے تو ہم اس کو اتاریں گے، اور جو کمٹمنٹ کریں گے پوری کریں گے۔ جب سے ہم آئے ہیں ہر مہینے جو 10 ارب روپیہ قرضے کی جو قسط دینی پڑتی ہے، ہم نے 1 روپیہ بھی شارٹ نہیں کیا، ہر مہینے مکمل ہم دیتے ہیں۔ وجہ کریڈیبلٹی میٹرز۔ آپ کریڈیبل ہوں گے تو دنیا میں آپ کی ایک پہچان بھی ہوگی، آپ کا ایک نام بھی ہوگا، لوگ آپ پہ اعتماد بھی کریں گے اور انویسٹمنٹ بھی کریں گے۔ آپ کریڈیبل نہیں ہوں گے تو آپ کا پڑوسی بھی آپ پہ اعتماد نہیں کرتا، کوئی اور ملک یا کوئی اور انویسٹر تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا، اب آپ سوال کر سکتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ کل کی جو سچویشن تھی اور پرسوں کی جو سچویشن تھی، یوں لگ رہا ہے جیسے یہ صوبہ ایک مرتبہ پھر 2008 2010 میں واپس چلا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ آپ کی باتیں بالکل بجا ہیں، لیکن اس وقت صوبائی حکومت کیا ایفرٹس کر رہی ہے؟ کیونکہ عوام میں ٹیرر پایا جاتا ہے، خوف پایا جاتا ہے، خصوصی طور پہ جنوبی اضلاع کی عوام میں، دیگر علاقوں میں، ایون پشاور میں لوگ خوف کے عالم میں مبتلا ہیں۔ تو حکومت، صوبائی حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے؟ جی، آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ 2009 اور 10 والے حالات بن رہے ہیں، تو اس وقت کون سی حکومتیں تھیں اور کون سی پالیسیاں تھیں، انہی کا وہ نتیجہ تھا۔ اتنے آپریشن کرنے کے باوجود کس کی آپریشن کا فائدہ نہیں ہوا، الٹا نقصان ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم آئے، ہم نے سنبھالا اور پھر ہمیں ختم کرنے کی پالیسی بنا لی گئی، تو اسی سے یہ حالات بنے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم نے آتے ہی اپنی پولیس پہ بہت کام کیا ہے، اسٹرکچر کرنے کے لیے کام کیا ہے، مزید بھی ہم کام کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اچھا مقابلہ کر رہی ہے پولیس، اور اس سے بہتر بہت سارا کام پہلے بھی ہونا چاہیے تھا۔ اب میں چھوٹی سی بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں، فار ریکارڈ، آج سے 10 سال پہلے پختونخوا صوبے نے 4000 بندوقوں کے لیے پیسے جمع کرائے تھے، اس کا ڈالر کا ریٹ پتہ نہیں کیا تھا اور آج کیا ہے، کیش۔ جب میں آیا تو ایک بندوق بھی نہیں ملی تھی 10 سالوں میں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک صوبہ دہشت گردی سے جنگ لڑ رہا ہے اور آپ اس کو بندوقیں تک پیسے دینے کے موجود مہیا نہیں کر رہے، تو آپ سیریس ہی نہیں ہیں اس کام کے لیے۔ اور جو یہاں بیٹھے ہوئے تھے ان سے ہی میرا سوال ہے کہ آپ سوئے ہوئے تھے ستو پی کر کہ آپ یہ مانگ نہیں رہے تھے چیز؟ الحمدللہ آتے ہی ہم نے کام شروع کیا، اب تک ہمیں تقریباً 500 بندوقیں اسے مل چکی ہیں جو ہم آگے دے چکے ہیں، اور مزید بھی ہمیں انشاءاللہ جو انہوں نے دینی ہے ہمیں ٹائم یہ دیں گے۔ ساتھ ساتھ ہم اپنی بختربند گاڑیوں کو آرڈر دیا ہوا ہے، وہ بھی چونکہ آپ کو پتہ ہے پریکیورمنٹ کرنے کے لیے یہاں پہ جو مسائل ہوتے ہیں، جو یہاں پہ ہرڈلز ہیں جو بنائی گئی ہیں، اس میں کام سلو ہو رہا ہے، لیکن ہمیں وہ مل رہی ہیں۔ بلٹ پروف گاڑیاں بھی ہیں، بہت سارا اسلحہ ہے، ویپنز ہیں، اکوپمنٹس ہیں جو ہمارا شروع ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اسٹرینتھن کیا ہے۔ تو آج پولیس ماشاءاللہ ہماری مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہے، لیکن یہ کام بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، بہت بہتر ہونا چاہیے تھا، بہت ہائی گریڈ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا، لیکن شکر ہے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں اس طرح کا۔ وزیر اعلیٰ صاحب، ابھی آپ نے بھی بات کی کہ ہم نے PORs بھیجے لیکن جواب نہیں مل رہا۔ یہ PORs آپ نے کس کو بھیجے؟ کیونکہ وفاق ایک بہت بڑا نام ہے، اس میں مختلف ادارے آتے ہیں، اس میں ڈپارٹمنٹس ہیں، اس میں محکمے ہیں، یہ آپ نے کس کو بھیجے؟ کیونکہ ہم بھی معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں پہ تو ہمیں کوئی جگہ نہیں ملی جہاں پہ PORs گئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے ساتھ کے ساتھ بھی ایک رابطہ ہوا ہے سفیر کے ذریعے، ہم
نے وہاں پہ بھی کوشش کی, وہاں سے بھی کوئی جواب ابھی تک نہیں آیا, کیونکہ وہاں پہ شاید ایسا اس وقت کوئی ہے نہیں جس کے ذریعے آپ اس بات کو آگے بڑھائیں. تو اس کے لیے آپ نے کیا بندوبست کیا؟ دیکھیے جی, دو ایسے ہے ادارے یا ڈویژنس کے ہیں وہاں پر فیڈرل میں جو اس سے منسلک ہیں. ایک فارن افیئرز ہے اور ایک انٹیریئر منسٹری ہے جو اس کو دیکھتی ہے. یہ TOR دونوں کو جا چکے ہیں, اس کے بعد ریمائنڈر بھی ہمارے جا چکے ہیں, لیکن ابھی تک ہمارے ساتھ بات چیت نہیں ہو رہی بیٹھ کر. تو میں کیا کہوں اس بارے میں. افغانستان کے ساتھ تو ہم نے اپنے لیول پہ تو بات چیت شروع کر دی تھی, لیکن اب جب تک سرکاری لیول پہ TOR بننے کے بعد ایک پراپر یہاں بیٹھ کے ہماری TOR فائنل نہیں ہوتے تو اس وقت تک ہمارا وفد تو نہیں جا سکتا, کیونکہ یہ ہمارے صوبے کا ڈومین نہیں ہے, پروونشل ڈومین نہیں ہے اس کا. حالانکہ ادھر ہماری بات چیت ہم نے اپنے لیول پہ اپنے سفیر سے بھی ہم نے ملاقات کی اور ہم نے اپنے لیول پہ ان کو پیغام پہنچایا, اور وہ اس پیغام کہ انہوں نے کوئی ایسا جواب نہیں دیا کہ وہ نہیں چاہتے. انہوں نے اس کو خیر مقدم کیا, خوش آمدید کہا, لیکن پھر بھی یہاں سے چونکہ ایک ڈیڈ لاک لگا ہوا ہے تو آگے وہ بات نہیں بڑھ سکی اب تک. جناب صاحب, یہ دو واقعات ہوئے, ایک خان جوہر صاحب کی اور ایک مکی منیر کی, دونوں ایک جیسے ٹارگیٹڈ تھے. اس کے بارے میں پولیس کی کیا رپورٹ ہے اور آپ کیا ان دونوں واقعات میں جو پہلا حمد اللہ صاحب والا واقعہ ہوا اس کی تو ابھی تک انکوائری چل رہی ہے اور ابھی تک اس کے کوئی ٹھوس شواہد نہیں ملے. لیکن دوسرا جو بھی واقعہ ہوا ہے اس کی تو میرے خیال میں ذمہ داری بھی قبول کر لی گئی ہے جنہوں نے کیا ہے. تو اس میں فرق ہے ان واقعات کے اندر, لیکن ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب حالات اس طرح کے بن جاتے ہیں تو پھر ایسے ہی لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ جس سے انتشار پھیلے. زیادہ پوائنٹ سکورنگ کرنی ہوتی ہے, جب مخالف نے جب انتشار پھیلانا ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو ٹارگٹ زیادہ کرتا ہے کہ جس سے انتشار زیادہ پھیلے. تو اس میں بیرونی قوتیں بھی انوالو ہیں, بیرونی ممالک بھی انوالو ہیں, اس طرح کی دہشت گرد تنظیمیں بھی انوالو ہیں اور بہت زیادہ ہو چکی ہیں. عرصہ دراز میں انہوں نے پھر اپنی جڑیں پاکستان میں دوبارہ جو اسٹیبلش کر لی ہیں. تو وہ یہ انہی کی نائلی ہے جس وجہ سے ہوا ہے. تو انشاءاللہ اس پہ ہمارا پورا کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کی تہہ تک جائیں گے. وزیر صاحب, ابھی آپ نے جو افغان مہاجرین کے بارے سے بات کی, کنٹرڈکشن پائی جاتی ہے. وفاق کہتی ہے کہ ہم افغان مہاجرین کو نکال رہے ہیں اور افغان مہاجرین کو جو ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے اس سے آگے نہیں چھوڑیں گے. آپ چاہتے ہیں کہ ان افغان مہاجرین کو یہاں پر رکھیں, بلکہ آپ ایک اسٹیپ آگے بڑھ گئے, آپ کہتے ہیں کہ نیشنلٹی بھی دی جائے. تو یہ جو کنٹرڈکشن ہے, تو اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں, اس کا اثر جو ملکی صورتحال ہے اس پہ نہیں پڑ رہا ہے کہ حکومتیں جو ہے تو ایک یکسو نہیں ہیں ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے. اور جس طرح ٹیررزم میں آپ نے پولیس کے حوالے سے بات کی, تو جو IG نئے آئے ہیں انہوں نے ایک سمری, 2-3 کہتے ہیں سمری بھیجی ہوئی ہے, جس میں کہ تنخواہوں کے حوالے سے ہے, ان کے جو بلڈنگز ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں ان کے بنانے کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو کوئی سمری اپروو بھی نہیں ہو رہی. تو آپ کہہ رہے ہیں پیسے ہیں ہم سب کچھ دے رہے ہیں, لیکن جب IG سے بات کرتے ہیں اور جب IG یہ بات کرتے ہیں اور ساتھ IG کی بات کرتے ہیں کہ یہاں خیبر پختونخوا میں پنجاب سے یا دیگر علاقوں سے جو پولیس افسران ہیں وہ یہاں آنا نہیں چاہتے کیونکہ ایک تنخواہ کم ہو جاتی ہے, دوسرا یہ ہے کہ ان کو جو ہے تھریٹ شروع ہو جاتا ہے. جو آپ نے یہ والی بات کی ہے, IG صاحب ابھی نئے آئے ہیں, کام کر رہے ہیں, کافی حد تک ہم نے فیسیلیٹیٹ کر دیا ہے. لیکن سمری جو آپ کہہ رہے ہیں وہ جن سب کی ڈیمانڈیں ہیں, جب تک میرے مسئلے حل نہیں ہوتے, جو میری پریورٹی ہے کہ میں تنخواہ بھی بڑھاؤں اور چیزیں بڑھاؤں, تو جب تک وہ پیسہ نہیں آئے گا تو پھر تنخواہ بڑھا کے پیسہ میں دوں گا کہاں سے. تو اس میں باقی چیزوں پہ کام ہو چکا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان کے مطابق ٹھیک ہیں کہ ہم پاکستان میں اگر پنجاب میں اتنی ہے, چونکہ پنجاب میں رہے ہیں, یہاں پہ کیوں کم ہے, لیکن اس کی وجوہات یہی ہیں کہ ہمیشہ ہمیں پیچھے رکھا گیا, ہمیں اپنے جائز پیسے نہیں مل رہے, ہمیں اپنے جو لائبلٹیز ہیں وہ نہیں دی جا رہی, ہمیں جو روٹین کی ریسپٹس ہیں وہ نہیں دی جاتی ہیں. تو یہ وجوہات ہیں جس کے اوپر ہم ابھی کام کر رہے ہیں کہ ختم کریں اور اس کے بعد ہم ان چیزوں کو بڑھائیں. دوسری جو آپ بات کریں افغان مہاجرین کے حوالے سے, دیکھیں افغان مہاجرین ہمارے پڑوسی ہیں, تھے اور رہیں گے. افغان ہم نے ان کو یہاں پہ اپنے سینے سے لگایا, لیکن دیکھیں ہر ایک گورنمنٹ کی اور ایک سوچ اور پالیسی ہوتی ہے, ہر ایک پارٹی کی بھی ہوتی ہے, ہر انسان کی بھی ہوتی ہے. ایز اے پالیسی ہم فیل ہوئے ہیں ہمیشہ اور اسی وجہ سے ہم نقصان اٹھا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اس طریقے سے افغان مہاجرین کو واپس بھیجنا شروع کر دیا. آپ نے دیکھا کس طریقے سے ایک تذلیل ہوئی ان کی کہ وہاں پہ اون نہیں کر رہے تھے, کوئی بندوبست نہیں تھا, یہاں سے آپ نے دھکیل دیا بچے, عورتیں, خواتین, اور وہاں پہ جس طریقے سے ان کے ساتھ ایک رویہ ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ہے, بدترین ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ہے جو نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات, میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں بیلجیم کا جزیرہ بھی لے لیتا ہوں اور بیلجیم میں جو ہے نا اس کی میں نیشنلٹی بھی مانگتا ہوں. سارے کے سارے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو ہمارے سارے ڈیسیجن میکرز, امریکہ, UK, کینیڈا, ان کی نیشنلٹی لینے کے لیے ہر وقت بلبلا رہے ہوتے ہیں. اس طرح ایک افغانی اگر پاکستان کی نیشنلٹی لینا چاہتا ہے تو کیا افغانستان دنیا میں نہیں آتا؟ کیا افغانستان اس دنیا کا ایک ملک نہیں ہے؟ کیا اس کے لوگوں کے وہ ہیومن رائٹس نہیں ہیں, فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں جو پوری دنیا کے ہیں؟
ہم چیک کریں اور ایک بندہ اگر کلیئر ہے تو ہمیں دینی چاہیے. ہم کیوں نہیں دے رہے؟ یہی سے نفرتیں پھیل رہی ہیں, یہی غلط پالیسی ہیں کہ نفرتیں پھیلتے پھیلتے آج ہم یہاں تک اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں. میں بالکل اس حق پہ نہیں ہوں جب تک وہاں ان کے لیے پراپر بندوبست نہ ہو, جب تک وہاں پہ وہ جانا نہ چاہیں. اس طریقے سے ان کو نکالنا, اس طرح کی پالیسی اب یہ کہہ رہے ہیں فی الحال, جب اس پہ عمل نہیں آئیں گے کرنے کے لیے تو بحیثیت صبح جو لوگ میرے پاس یہاں پہ ہیں میں اس میں پھر اس وقت بات کروں گا کہ میں ان کو الاؤ کرتا ہوں, میں صحیح سمجھتا ہوں, نہیں سمجھتا تو اس وقت کریں گے. لیکن میں بالکل اس پالیسی کو بالکل میں اس کو انڈورس نہیں کرتا. یہ غلط ہے, یہ ان ہیومن ہے, یہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے, انٹرنیشنل فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے. اور کسی انسان کو کسی ایسی جگہ پہ ضروری بھیجنا کہ جہاں پہ اس وقت اسٹیبلٹی نہیں ہے اور وہ جانا نہیں چاہتا, اس کو وہاں پہ موت کے منہ میں دھکیلنا جو ہے یہ میرے خیال میں انسانیت سے بھی ایک باہر نکلنے والا ایک گھٹیا عمل ہے. یکم کے بعد یہاں اس صوبے میں جو افغان مہاجرین ہیں وہ یہاں پہ رہیں گے, ان کا نہیں نکالیں ابھی تک انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے کہ نکالنے کا, اور مجھ سے ابھی تک ان کی بات چیت اس پہ نہیں ہوئی. میں اس حق میں بالکل نہیں ہوں. جب مجھ سے یہ بات کریں گے کس طرح نکالنا ہے, کس طرح بھیجنا ہے, کس کس کو نکالنا ہے, کس وجوہات کی بنا پہ نکالنا ہے, وہاں پہ اس گورنمنٹ کے ساتھ کوئی بات چیت کر کے ان کو کوئی وہاں پر وہ اون تو کرے نا. اس طرح کیسے نکالنا ہے کہ میں بارڈر کے باہر پھینک دوں ان کو؟ تو میں بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں. جب یہ آ کے اس پہ پراپر بات کریں گے پھر میں اپنے صوبے کے مطابق, اپنی سوچ کے مطابق, اپنی پالیسی کے مطابق وہی کروں گا جو مجھے سوٹ کرتا ہے. میں وہ ایسا کام ان کو نہیں کرنے دوں گا جو میرے صوبے کو سوٹ نہ کرے, میری پالیسی کو سوٹ نہ کرے, میرے کلچر کو سوٹ نہ کرے, میرے روایات کو سوٹ نہ کرے, تو میں بالکل اس کی اجازت نہیں دوں گا. صاحب یہ جو کچھ ہوا, جو ادارے ہیں وہ ایک پارٹی کے پیچھے پڑ گئے تھے, وہ تو آپ کی پارٹی کا ان کا مسئلہ تھا. میں صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں, کبھی ملاقات میں بات کی آپ نے آرمی چیف سے کہ آپ کے ادارے کا جو کام ہے وہ کام کیوں نہیں کر رہا؟ یہاں 2 صوبے میں لوگ مر رہے ہیں تو اپنا کام وہ خود ٹھیک کیوں نہیں کر رہے؟ بار بار میں یہ بات کرتا ہوں, لیکن یہاں پہ ایک اور بھی مزے کی بات ہے نا, جس طرح آپ سب بھائی بیٹھے ہیں نا, تو میں جس میٹنگ میں جاتا ہوں نا تو مزے کی بات ہے میں اکیلا ہوتا ہوں. وہ جو میرے ساتھ 2-3 ہوتے ہیں نا یہاں والے, وہی وفاق کے نیچے آتے ہیں, وہی میرے ساتھ نہیں ہوتے وہاں پر. تو میں تن تنہا لڑتا رہتا ہوں, تن تنہا جنگ لڑتا ہوں, اور میں لڑتا رہوں گا. میں نے بار بار یہ بات کی, میں نے اس لیے میڈیا کو بھی اپڈیٹ کیا ہر اس بات کے اوپر, تاکہ میڈیا کو پتا ہو کہ میں نے یہ بات کی, اور میں بار بار یہ بات کرتا رہا, ان کو صحیح پالیسیاں گائیڈ لائنز دیتا رہا ہوں پالیسیوں کی. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت ان کو احساس ہی نہیں ہے اس چیز کا. یہ ابھی بھی اس کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں کا گھر کیسے توڑنا ہے, پی ٹی آئی کا پنجاب میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو کس طرح ہراس کرنا ہے, کس طریقے سے پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے. ان کی فل فلیج پوری اسٹرینتھ, پوری قوت اس پہ ضائع ہو رہی ہے, اور یہ اس پہ مکمل ناکام بھی ہو چکے ہیں, لیکن باز نہیں آ رہے. مطلب کہ شرم آنی چاہیے پنجاب کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی, جب ہم بات کرتے ہیں ویمن رائٹس کی, جب ہم بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی, تو اس کے بعد لوگوں کے گھروں میں گھس کر جس طریقے سے گھروں کو توڑا جا رہا ہے, خواتین کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس وقت, جو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے یاسمین راشد جیسی جو کینسر پیشنٹ ہے, اتنی بوڑھی عورت ہے, اور بیٹھ کے جو ہے نا ٹک ٹاکر صاحب آتی ہیں اور جو آ کے جو ہے نا کہانیاں سنا رہی ہیں, اور وہ کہانیاں جو ہے نا چل رہی ہیں اس ملک کے اندر. اس سے سوال کرو کہ تمہارے مورل اقدار کیا ہیں, ویئر یور مورل اسٹینڈس, یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ چیف ایگزیکٹو تمہارے صوبے میں کیا ہو رہا ہے, اور تمہارے آرڈر پہ ہو رہا ہے کہ گھر توڑو, پرچے کاٹو. ایک بندے نے اسے بیان دیا, اس نے وہ ایک ڈرامہ تھا اس کے اوپر اس نے ایک بات کر دی کہ جی یہ ڈرامہ بنایا گیا ایس پی آر کی طرف سے, اور اس میں چار قسم کے لوگ دکھائے گئے. ایک آرمی آفیسر تھا, ایک جرنلسٹ تھا, ایک پالیٹیشین تھا, اور ایک چوتھا جو ہے بیوروکریٹ تھا. اس پہ بنایا, اس پہ اس نے اپنا ایک کمنٹ دے دیا. آپ اصول نے دیکھ کر اس پہ کیا کہا اس نے, اس کے اوپر بندے کو ایف آئی آر دے دی گئی. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب اتنا آپ کو حق نہیں ہے بات کرنے کا, اپنے آپ کو اتنی آزادی نہیں ہے بات کرنے کی کہ آپ کوئی بات کریں جو کسی کو پسند نہ آئے تو آپ ایف آئی آر ہو جائے, آپ کا گھر توڑ دیا جائے, آپ کو اٹھا لیا جائے, آپ کو غائب کر دیا جائے, تو مجھے آپ بتائیں کہ ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ جب ملک کے لوگ ملک کو اون ہی نہیں کریں گے, جب وہ بات ہی نہیں کر سکیں گے جو سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ملک کے لیے بہتر ہے, اس ہمارے معاشرے کے لیے بہتر ہے, ہماری قوم کے لیے بہتر ہے, تو ملک کہاں جائے گا؟ تو ملک اس طرف جا رہا ہے, اور یہاں پر کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. یہاں پہ وہی ایجنڈے شروع ہیں. فارم 47 کے تحت حکومت کو لانا ایک کتنی بڑی زیادتی ہے قوم کے ساتھ, ایک جمہوریت کے ساتھ. پرواہ بھی نہیں ہے, ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں, لگے ہوئے ہیں, بے شرموں کی طرح لگے ہوئے ہیں. حالات آپ چیک کریں, وہاں پر کھانیاں اکانومی بڑی اوپر جا رہی ہے. کہاں سے جا رہی ہے بھائی؟ لوگوں سے جا کے پوچھو. مہنگائی چیک کرو, بجلی پہلے تو ہے نہیں, جب ملتی ہے اتنی مہنگی ہے کوئی برداشت نہیں کر پاتا. اسی طرح آپ بازار میں جاؤ, مارکیٹ میں بزنس کا کیا پوزیشن ہے, کوئی کاروبار ہی نہیں ہے مارکیٹ کے اندر. لوگوں کے پاس وسائل ہی نہیں رہے کہ وہ اچھی زندگی گزار سکے. ایک طرف یہ حالات ہیں, یہاں پر اوپر بیٹھ کر پریشر دے کے آپ لوگوں کو بھی پریشر دے کر, میں تو صاف بات کرتا ہوں, ایک نئی کہانی پہ مجبور کیا جاتا ہے
پھر آپ لوگ وہاں تو بیچارے کر لیتے ہیں, پھر اپنے ولاگ میں یا کہیں سائڈ میں بیٹھ کے اپنی بات بھی کر لیتے ہیں تھوڑی تھوڑی, اس میں بھی پیچھے سے فونیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ کیوں بولا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلو ایک بڑی بات کر ہی دیتا ہوں. رات کو میرا ایک بڑا قریبی فیملی فرینڈ ہے ہمارے, چونکہ میرا والد صاحب بھی آرمی میں تھے اور میرا بھائی بھی آرمی میں تھا. رات کو مجھے جب پتہ چلا اس طرح کی ایک FIR کا, تو میں نے اس کو رابطہ کیا, رابطہ ہوتا بھی ہے. میں نے اسے ایک بات کہی ایز این آرمی فیملی, کیونکہ میں آرمی فیملی ہوں, یہ میرے ساتھ ایک چیز لگی ہوئی ہے. تو میں نے اسے ایک بات کہی, میں نے اسے یہ کہا, میں نے کہا آج یہ وقت آ گیا ہے کہ پتہ نہیں کون ڈائریکشن دے رہا ہے, کون مشورہ دے رہا ہے اور کن پالیسیوں پہ کام ہو رہا ہے اور ہم کس طرف میں نے کہا جا رہے ہیں. کیونکہ اس کے والد صاحب میرے والد صاحب کے کورس میٹ تھے, اکٹھے ہمارے فیملی ایک تعلق تھا. پھر وہ میرے بھائی کا کورس میٹ تھا, اس نے بھی ارلی ریٹائرمنٹ لے لی, لیکن آرمی کے ساتھ آج بھی کام کر رہا ہے وہ ڈیفینس اس پہ. تو میں نے اسے کہا کہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے, سوچنا چاہیے. آج فاصلے بڑھ رہے ہیں, نفرتیں بڑھ رہی ہیں, اگر ہم کوئی کردار ادا نہیں کریں گے کون کرے گا؟ ہمیں کردار ادا کرنا پڑے گا. آج ایسے حالات بن چکے ہیں, کسی واقعے کے بعد فون کرنے پڑتے ہیں کہ آپ کو اسٹیٹمنٹ دے دیں. کہاں کھڑے ہیں ہم؟ فون کر کے ہمیں اسٹیٹمنٹ دینی پڑتی ہیں, فونیں کرتے ہیں کہ جی آپ اسٹیٹمنٹ دیں کوئی حق میں. تو ایک جو ڈسٹینس آ رہا ہے قوم کے درمیان میں, اداروں کے درمیان میں, جو نفرتیں پھیل رہی ہیں, اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. ہمیں اس کے اوپر پردہ نہیں ڈالنا چاہیے. ہم پردہ ڈالتے جائیں گے ایسے حالات بن جائیں گے جو کنٹرول میں بھی نہیں رہیں گے. پہلے ایک دفعہ ہم اتنا بڑا نقصان اٹھا چکے ہیں. کیا ہوا 71 میں؟ کیا ہوا؟ ہمارا ملک ٹوٹ گیا. ہم نے سبق نہیں لیا اس سے. آج ہم پھر وہی اقدامات, وہی پالیسیاں, وہی کارنامے, وہی تجربے کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس پہ سیریسلی بیٹھنا پڑے گا, پالیٹکس کو ایک سائڈ رکھنا پڑے گا, ملک کی سالمیت کے لیے جو ہم نے فیصلے لینے ہیں ان کو علیحدہ رکھنا پڑے گا, اور اپنے ہر ادارے کو اپنا کام کرنا پڑے گا. بجائے ادارے اپنا کام چھوڑ کر اور کاموں میں پڑیں گے تو یہ جو حالات آپ کے سامنے ہیں یہ اسی کا رزلٹ ہے. اور اگر ابھی بھی ٹھیک نہ ہوئے تو اس سے بدتر رزلٹ کی بھی امید ہے, اللہ نہ کرے. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان پالیسیوں کے ساتھ اور ان حالات کے ساتھ جو ہم جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں آگے, تو ہم ان چیزوں کا چیلنج کا مقابلہ کر سکیں. بارڈر بند ہے, ابھی 1 مہینہ ہونے والا ہے, معیشت پر بھی اثرات پڑ رہے ہیں, تعلقات پہ بھی اثرات پڑ رہے ہیں, اور اب یہ صوبے کا حصہ ہے اس حوالے سے. تو اس حوالے سے آپ کی کوئی بات ہوئی ہے, کوئی ایفرٹ, کیا کچھ اس میں؟ ہماری پوری کوشش ہے. 2 دفعہ جرگہ بھی ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے. ظاہری بات ہے وہ جرگہ بھی یہی کرتے ہیں بیٹھ کر, تو اس میں کوئی رزلٹ نہیں آیا اس کا. تو اس سے ہمیں تو نقصان ہو ہی رہا ہے. ظاہری بات ہے 1 کروڑ روپیہ ہر مہینے ہمیں وہاں سے آتا ہے صوبے کو, لیکن پیسے کی میں اتنی ویلیو نہیں سمجھتا. اس میں حالات کو سمجھتا ہوں, حالات کی زیادہ ویلیو ہے. اور اس سے جو ہمیں اوور آل نقصان ہو رہا ہے وہ فیڈرل لیول پہ بھی پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے, وہ بہت زیادہ ہے اس سے. لیکن اس کو حل نہیں کر پا رہے, تو یہ نااہلی ہے. اور کیا ہے, یہی تو باتیں ہیں جو میں کر رہا ہوں پہلے دن سے کہ یار بیٹھو, مذاکرات کرو, مسائل کو حل کرو. اس کے بجائے وہ حل جو نہیں ہو رہے, تو دہشت گردی کے معاملات بھی ایسے ہو رہے ہیں, لا اینڈ آرڈر کے بھی ایسے ہو رہے ہیں, ٹریڈ بھی افیکٹ ہو رہی ہے, اکانومی بھی افیکٹ ہو رہی ہے. اور اس کے بعد بیٹھ کے ایک بیان دے دینا کہ جی ہم یہ کر لیں گے, ہم وہ کر لیں گے, نئی نئی کہانیاں سنا دینا. یہ کہانیاں قوم بہت سن چکی ہے. اب کہانیوں سے بات آگے بڑھ چکی ہے. عملی اقدامات پہ آنا پڑے گا. اور جو پالیسی آپ کی ناکام ہوئی ہیں, خدا را ان پالیسیوں کو دوبارہ ریوائز مت کرو. ان پالیسیوں کے بجائے اپنی پالیسیوں کو ٹھیک کرو, اپنی پالیسیوں کو درست کرو, درست سمت کی طرف چلو, تو اللہ بھی ہماری مدد کرے گا. قوم کو اون کرو. دیکھیں, کوئی بھی جنگ لڑنے کے لیے, کوئی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے, جب تک قوم آپ کے ساتھ نہ ہو آپ نہیں کر سکتے. یہاں قوم ایک طرف جا رہی ہے, اداروں کی سوچ ایک طرف جا رہی ہے, ریاست کچھ اور سوچ رہی ہے, قوم کچھ اور سوچ رہی ہے, اور اتنا گیپ بڑھ چکا ہے کہ اعتماد ہی ختم ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں if you want to win freedom win the crowd. یہاں تو کراؤڈ کہیں اور ہے, تو ہم کیسے اپنے آبجیکٹو اچیو کریں گے؟ اور یہاں پہ سوچ کچھ اور ہے. اور ڈنڈے کے زور پہ جو ہے نا سوچ بدلنے کے پروگرام بن رہے ہیں. تو ڈنڈے کے زور پہ سوچیں بدلتی تو پھر آج تک پاکستان بہت آگے جا چکا ہوتا. ہم نے بڑے یہاں پہ مارشل لا بھی لگائے ہیں, ہم نے یہاں پہ بار بار یہ تجربے بھی کیے ہیں, ہم نے جمہوریت کا بھی ہر تجربہ کر لیا ہے, ہم نے لوکل گورنمنٹ کی بھی تجربے کر لیے ہیں یہاں پر ساتھ ساتھ. لیکن اس تمام تجربوں کے بعد آج پاکستان 76,000 ارب قرضے میں آیا ہوا ہے. لا اینڈ آرڈر کی حالت آپ کے سامنے ہے, ملک میں لوگوں کے اعتماد کے حالات آپ کے سامنے ہیں. 20 لاکھ لوگ پچھلے 1 سال میں پاکستان چھوڑ چکے ہیں. اب آپ ذرا حساب لگائیں کہ اگر یہ سارے کے سارے مزدوری کے لیے بھی گئے ہیں, جو کہ نہیں گئے, کچھ لوگ اپنے ساتھ زیادہ ایسٹ بھی لے کے گئے ہوں گے, کوئی جاب کرنے گئے ہوں گے, تو لاکھوں روپے ایک بندے پہ کاسٹ آتی ہے باہر جانے کے لیے. اس کو آپ ملٹیپلائی کریں, کتنے ہزار ارب پاکستان سے باہر چلا گیا ہے. وجہ ناکام پالیسیاں, ناکام حکومتیں اور ناکام قسم کے ان کے ایجنڈے جو انہوں نے آپ اختیار کیے ہوئے ہیں. یہ بتائیے گا کہ کیا وفاق نے, کیا عمران خان صاحب نے آپ کو بتایا ہے
कामरान बंगश और तैमूर शरीफ झगड़ा के हवाले से कि उनका भी शामिल करें, अगर शामिल करेंगे तो कब करेंगे और कहा है इस बात में कितनी सदा? देखिए जी, इमरान खान से एक तो मुझे मिलने नहीं दे रहे। अब आप देखें कि मैं एक सूबे का वज़ीर आला हूँ और मैं इमरान खान से आज तक 7 या 8 दफ़ा मिला हूँ। हर दफ़ा मिलने के बाद 1.5 महीना मुझे जो है प्रेशर देने पड़ते हैं, अदालतों में जाना पड़ता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लेना पड़ता है, फिर कहीं मुलाकात छोड़ते हैं। ये इमरान खान के साथ मेरी मुलाकात इसलिए ज़रूरी है कि इमरान खान हमारा लीडर है, उसके विजन के मुताबिक मैंने काम भी करना है और मैंने इस विजन के मुताबिक एक जो हमारी पाकिस्तान लेवल पे एक पॉलिसी है बहसियत एक सूबा, उससे भी काम करना है। लेकिन मुलाकात देते ही नहीं है। जहाँ तक आप बात करें कैबिनेट की तब्दीली की, उसके हवाले से इमरान खान का जो पैगाम आया था वो आप सबके सामने ओपन हो गया था। लेकिन ज़ाहिरी बात है हमने भी कुछ चीज़ों को देखना है, उनको देख के आगे बढ़ना है। तो इमरान खान और मेरी मुशावरत हुई, उसमें हमारी एक इंटरनल कमेटी बनी हुई है। उस कमेटी को मैंने खान साहब को कहा, खान साहब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मेरे रिकॉर्ड पे हैं सरकारी तौर के ऊपर, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि किसी भी बंदे के लिए, किसी 1, 2 या 3 की बात नहीं है, बहुत सी चीज़ें डिसीजन में आती हैं। हमारी बहुत बड़ी पार्टी है यहाँ पर, हमारी पार्टी में और भी बहुत से लोग हैं। उस हवाले से हमारा ये हुआ कि इंटरनल कमेटी जो है वो तमाम हमारे जितने मिनिस्टर्स हैं, जो हमारा गवर्नमेंट का गवर्नेंस है उसको भी देख रही है, हर एक को बुलाकर उसके अंदर एक पूरा काम कर रही है, उनको साथ इनपुट भी दे रही है, उनकी चीज़ों को भी बता रही है कैसे हो रही है, और साथ साथ इस चीज़ को भी एवेल्युएट कर रही है। तो खान साहब से यही बात हुई थी कि साल मुकम्मल होने के बाद परफॉर्मेंस बेस के ऊपर अगर कोई तब्दीली लानी होगी तो जिन लोगों को लाएंगे या जिन लोगों को निकालेंगे तो अपनी इंटरनल कमेटी के थ्रू कम से कम उनकी वेरिफिकेशन एवेल्युएशन ज़रूरी है कि क्या तजर्बे की बुनियाद पर ना लाएँ, कि क्या पहले जो इसका कोई किसी ने काम किया है तो कितना किया है, बेहतर किया है या नहीं किया, या कोई और अगर है हम लाना चाहते हैं तो वो भी पहले जिस जगह पे रहा है उसका क्या किरदार रहा है, उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है। तो उसकी बुनियाद पर जब मैं दोबारा मिलूंगा तो मेरे पास रिपोर्ट एक आई हुई है, तो मैं उनसे डिस्कस करूंगा और फिर जो खान साहब का हुक्म है, खान साहब की हुकूमत है, इंशाल्लाह वी विल मूव अहेड। आपके एमपीएस को खत आ रहे हैं, एमएलएस को खतूत आ रहे हैं, पंपलेट आ रहे हैं कि हुकूमत की फंड में से 5% हमें दे दें, इस बारे में वज़ीर आला का क्या कहना? देखिए जी, जब हालात ऐसे बन जाते हैं तो फिर बहुत से लोग इस चीज़ को एक्सप्लॉइट भी करते हैं। आपने पहले देखा होगा कि जब ये हमारी रैंसम फॉर किडनैपिंग हमारी शुरू हो गई थी तो उस वक्त बीच में और एलिमेंट्स भी घुस आए थे कि जब इनका नाम लेके फोने करना शुरू हो जाते थे, खत लिखना शुरू हो जाते थे और उसको उस पर ठीक ठाक फ़ायदा उन्होंने कमाया और बाद में पता भी चला कुछ लोगों का। तो मैं जब तक ये चीज़ वेरीफाइड ना हो, कन्फर्म ना हो कि वाकई कोई ऐसी चीज़ है जो वहाँ से आई हुई है तो उसके बाद मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन बहरहाल अगर किसी को आया है इस तरह की चीज़ तो ज़ाहिर बात उन्होंने बताया है हमें, हम उसको पूरा इंक्वायर कर रहे हैं और इंशाल्लाह उसको देख रहे हैं। परवेज़ खट्टर साहब जो है उसको सूबे में जो है इधर पेशावर में ऑफिस भी दिया गया है, तो दाखिली मामलात को देख रहे हैं। सुना है कि पार्लियामेंट लाज में उनके साथ मुलाकातें भी हैं, आप क्या कहेंगे इस हवाले? किसकी मुलाकात हुई है? पार्टी की, पीटीआई के पार्टी लोगों की। अगर पीटीआई का कोई बंदा खट्टर साहब से मुलाकात करता है तो मेरे ख्याल में उसको डिक्लेयर कर दें कि वो लोटा है, क्योंकि खट्टर साहब खुद एक बहुत बड़ा लोटा साबित हुआ है। और ऐसे लोग कि जिनके ऊपर बहुत शिद्दत से तशद्दुद हुआ उनका मैं समझता हूँ उनके बारे में मैंने कभी भी राय नहीं दी। उसकी वजह यह है कि तशद्दुद एक ऐसी चीज़ है कि जो किसी में बर्दाश्त ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। लेकिन जो एक थप्पड़ खाए बगैर, एक पर्चा हुए बगैर, इतने मज़े लूटने के बाद चला गया तो मैं बिल्कुल बरमला कहता हूँ कि वो बेगैरत है, पश्तून कल्चर की बेइज्जती है। ऐसे लोगों ने जिन्होंने ये किया तो उन्होंने अपनी बेइज्जती नहीं की, हमारे कल्चर की, हमारी रिवायत की बेइज्जती की। मेरी महमूद खान से बात हुई थी, ये बात भी कर दूँ आपको। महमूद खान जब पार्टी छोड़ने लगा था तो खान साहब मुझे फ़ोन आया कि नस रहा है, ये कंट्रोल करो, इसको कंट्रोल करो। तो मैं चूँकि सुबह से उस वक्त तक बन चुका था, ये बाद में गया था ना खट्टर साहब के बाद ये, और मान नहीं रहा था कि मैं जा रहा हूँ। हमें रिपोर्ट आ गई थी कि चला गया है, लेकिन नहीं मान रहा था। मैंने कॉल किया इसको, जब मैंने इसको कॉल किया तो मैंने इसे कहा महमूद खान ने कहा मत करना, तुम्हारे पर इमरान खान का बहुत बड़ा एहसान है, तुम्हें इसने सूबे का वज़ीर आला बनाया है, ये काम मत करना, ये तुम्हें पॉलिटिकली तबाह कर देगा, ये तुम बहुत गलत करोगे, अपनी नस्लों के लिए तुम एक बहुत गलत एक मिसाल छोड़ के जाओगे। तो मुझे उसने कहा यार घरों में बेदियाँ करना शुरू हो गए हैं और मैं तुम्हारा पर्दा ख़राब नहीं कर सकता। तो मैंने उसको जवाब दिया कि महमूद खान तुम इस हेलीकॉप्टर पर घूमते थे और नीचे हमारे सारों के जो है ना बेपर्दी करते थे तुम, उस वक्त तुम्हें ख्याल नहीं आया कि तुम्हारी बेपर्दी बेदीन हो सकती है। मज़े के टाइम तो तुम हेलीकॉप्टर में बेपर्दी औरों ही कर रहे थे, अब तुम ये बातें कर रहे हो। तो ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। तो बात यह है कि जब कोई इंसान ऐसे वक्त में किसी को छोड़ता है तो उस इंसान के बारे में हम क्या कहेंगे, आप बताएं। हाँ, अच्छे वक्त में कोई किसी को छोड़े तो हम कह सकते हैं असूलों की बात है,
لیکن ایسے وقت میں جب کوئی بزدلی کرے، بغیرتی کرے اور چھوڑ کے جائے، تو میرے خیال میں ایسے بندے کے بارے میں بات کرنا بھی صحیح نہیں سمجھتا.